حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردے کو زندہ کرنا۔ یہ دنیا بوڑھی عورت بن کر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت صادق آل محمد سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاحت کرتے ہوئے ایک شہر میں پہنچے جہاں کے لوگ مرے ہوئے تھے اور ان کی ہڈیاں گھروں اور سڑکوں پر پڑی ہوئی تھی۔ جب ان کا یہ حال آپ نے دیکھا اور مشاہدہ فرمایا تو بولے، یہ لوگ عذاب الہی سے ہلاک ہوئے ہیں، کیونکہ اگر اپنی موت سے مرے ہوئے ہوتے تو ایک دوسرے کو دفن کیے ہوئے ہوتے اور ایسا نہ ہوتا کہ سب کے سب زمین پر سڑتے گلتے۔ یہ سن کر ان کے اصحاب نے عرض کی، حضور، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے کہ یہ لوگ کیسے اور کس طرح فوت ہوئے ہیں اور ان کے ہلاک ہونے کا سبب کیا تھا۔ اس وقت خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ تم ان کو آواز دو، یہ تم کو خود اپنی سرگشت سے آگاہ کریں گے۔ حضرت نے ان کو آواز دی۔ ان میں سے ایک مردے نے جواب دیا، لبیک یا روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے لبیک کے جواب میں سوال کیا کہ تمہارا کیا حال ہے اور تمہارا کیا قصہ اور واقعہ ہے؟ اس نے کہا کہ اے نبی خدا، ہم سب شام تک بالکل خیر و عافیت سے تھے۔ رات ہوتے ہی ایک دم حاویہ میں پہنچا دیے گئے۔ حاویہ جہنم کی ایک آگ ہے جو جہنم میں سب سے نچلا طبقہ ہے اور اس میں آگ کے دریا ہیں اور دریا میں آگ کے پہاڑ ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کس وجہ سے ہوئی اور کن اعمال کے سبب سے ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ محبت دنیا اور عبادت شیطان، یعنی اہل باطل کی اطاعت کے سبب سے۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ یہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں کس حد تک پہنچی ہوئی تھی؟ کہا، ماں کے دل میں بچے کی محبت کی طرح کہ اس کی جانب جب بچہ رخ کرتا ہے تو ماں خوش ہو جاتی ہے اور جب اس سے منہ پھیر لیتا ہے تو ماں غمگین ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ عبادت طاغوت تمہارے دلوں میں کس حد تک تھی؟ اس نے کہا کہ اہل باطل جس باطل کام کا حکم دیتے تھے ہم جلد از جلد اسے کرتے تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ اتنے لوگوں میں سے صرف تو ہی مجھ سے ہم کلام کیوں ہے اور کوئی دوسرا کیوں نہیں بولتا؟ میں نے تو سب کو آواز دی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ان سب کے منہ میں آگ کی لگام لگی ہوئی ہے اور ان پر سخت ترین فرشتے مسلط ہیں، وہ بول نہیں سکتے۔ اے نبی خدا، عذاب میں بھی مبتلا ہوں لیکن ان کی جیسی حالت میری نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ ضرور رہتا تھا لیکن ان کی تمام بدعمالیوں میں شرکت نہیں کرتا تھا، اس لیے منہ میں لگام نہیں ہے اور میں اپنے بالوں میں جہنم کے کنارے لٹکا ہوا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ جہنم میں نہ گر جاؤں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس سے رخصت کیا اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ گناہوں سے بچنا اور کھنڈروں میں سونا، جو کی روٹی کھانا دین کی سلامتی بڑی نیکی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن دنیا ایک بوڑھی عورت کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی۔ اس نے خوب بناؤ سنگار کر رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تو نے کتنے شوہر کیے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے جن شوہروں نے تجھے طلاق دی ہے وہ سب فوت ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہ انہوں نے طلاق دی ہے اور نہ وہ اپنی موت سے مرے ہیں، بلکہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے سب کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وائے ہو ایسے لوگوں پر جو اب بھی تیری طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایک معتبر روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پھر دوسرے سال اسی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ قبر میں سکون ہے اور صاحب قبر عذاب میں مبتلا نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، مالک، اس صاحب قبر سے عذاب کیسے ٹل گیا؟
جبکہ تیرا عذاب ایسا اٹل ہوتا ہے جس میں کسی کی سفارش کارگر نہیں ہوتی۔ ارشاد ہوا کہ اے میرے نبی، یہ گناہ گار تھا اور میرے عذاب میں مبتلا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس کا ایک لڑکا ہے، اس نے اب جوان ہونے کے بعد ایک راستے کو درست کر دیا ہے جس سے مسلمانوں کی آمد و رفت میں سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ نیز اس نے ایک یتیم کو پناہ دی ہے، اس لیے میں نے اس کے باپ کو بخش دیا ہے اور اس سے عذاب کو دور کر دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک دن ایک ایسی جماعت کی طرف سے ہوا جس کے تمام افراد رو رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ان سے کہا گیا کہ یہ سب خوف خدا سے روتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اس وقت تک مسلسل رونا چاہیے جب تک خدا انہیں بخش نہ دے۔